السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ ان کا یہ کہنا ہے آیا کہ یہ جو شیطان ہے کیا یہ بھی رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے، اسی حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو ذہن نشین کر دیکھتے لیں ہیں کہ شیطان کا کام ہماری زندگی میں عملی خرابیوں کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ ہم سے گناہ کروائے، یہ تو بڑا کھلا حملہ ہے۔ جب گناہ کرے گا، کوئی شخص حرام کاری کرے گا، ناجائز عمل کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو وہ تو بڑی واضح طور پہ نظر آ جائے گی کہ غلط کام کر رہا ہے۔ اور پھر اگر سمجھ آ جائے کہ غلط کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی سمجھا دیتا ہے، کوئی اصلاح کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، انسان ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو سنور جاتا ہے، سنورنے کے امکان ہیں۔ تو ہم سے گناہ کروانا، غلط کام کروانا، شراب پہ لگا دینا، بدکاری پہ لگا دینا، گناہوں پہ لگا دینا، دسیسہ کاری پہ لگا دینا، کمینے ذلیل کاموں پہ لگا دینا، یہ شیطان کا چھوٹا حملہ ہے۔ یہ اس کا ظلم پہ لگا دینا، قتل و غارت گری پہ لگا دینا، یہ چھوٹا عملہ ہے، چونکہ یہ سب کچھ نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اس سے بڑا حملہ کیا ہے کہ وہ کھلے گناہوں پر لگانے کی بجائے ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پر، وہ چوز کرتا ہے کس بندے پر کون سا حملہ کرنا ہے، کس بندے پر کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے، اور کون سا بندہ اس کے کس ہیلے کے لیے سوٹیبل ہے۔ دس از کویسچن آف سوٹیبلٹی۔ تو وہ چوز کرتا ہے اپنے مختلف جو اس کے طریقے ہیں، اٹیکس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی، وہ اسٹریٹجی فرام کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے اس کی، وہ چوز کرتا ہے۔ بعض لوگوں پر اس کا حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے گناہ نہیں کرواتا مگر نیکی کے کاموں سے روک دیتا ہے، اللہ کی طاعت بجا لانے سے روک دیتا ہے، نماز پڑھنے سے غفلت پیدا کر دیتا ہے، شراب، جوا، بدکاری، حرام کاری پہ نہیں لگاتا مگر نماز کے لیے اس کا دل اچاٹ کروا دیتا ہے، نماز میں غفلت کر دیتا ہے۔ ایک نماز چھوٹ گئی، کبھی دو چھوٹ گئیں، کبھی تین، رفتہ رفتہ کئی چھوٹ گئیں۔ پہلے دکھ ہوتا تھا چھوٹنے پر، رفتہ رفتہ دکھ بھی جاتا رہتا ہے، غم بھی جاتا رہتا ہے۔ تو عبادت چھڑا دے گا، طاعت کا کام چھڑا دے گا، نیکی کا عمل چھڑا دے گا، نیکی کے عمل کی طرف سے رغبت کم کرا دے گا، رجحان کم کرا دے گا۔ تو نیکیوں کے عمل کو روک دینا زندگی میں تاکہ آپ اس سے رک جائیں، تو یہ اس سے بڑا حملہ ہے براہ راست گناہوں کے ارتکاب کروانے سے، کہ انسان کا نام اعمال خالی ہو گیا۔ ایک بیسک نقطہ یاد رکھ لیں، شیطان کا مقصود، اس کی غرض، اس کا آبجیکٹو، ایم اینڈ آبجیکٹو گناہ کروانا نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کا آبجیکٹو آپ کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانا ہے۔ اس نے قسم کھائی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تیرے بندوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اتنے لوگوں کو جہنم لے جاؤں گا کہ جہنم بھر دوں گا۔ یاد رکھ لیں کہ محض گناہ کروانا شیطان کا ایم اور آبجیکٹو نہیں ہے، وہ کئی طریقوں سے اپنے مقصد کو، اپنے آبجیکٹو کو پورا کرتا ہے۔ اس کو آبجیکٹو ہے دوزخ میں لے جانا، خواہ وہ گناہ کروا کے لے جائے، خواہ بد عقیدہ کروا کے لے جائے، اور بھلے ساری زندگی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تبلیغیں کریں، مدرسے بنائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، شریعت کی رٹ لگائیں ساری زندگی، مگر رسول پاک کا ادب دل سے ختم کر دیں، آقا کی محبت ختم کر دیں، آقا کا ادب، محبت، تعظیم و تکریم ختم کر دیں، حیا رسول کا ختم کر دیں، اس کا کام ہو گیا۔ باپ ساری زندگی نمازیں پڑھے، یہاں موٹے کالے نشان ماتھے پر بنا دے، اس کا کیا جاتا ہے، پڑھتے پھرے نمازیں۔ اسے پتا ہے کہ میں نے اس شخص کو بد عقیدہ کر دیا ہے، اس کی بد عقیدگی اس کو جہنم کا ایندھن بنا جائیں گی، نمازیں کسی کھاتے میں نہیں شمار ہوں گی۔ وہ سارا کچھ کروائے آپ سے، نماز پڑھیں، روزے کریں، مدرسے بنائیں، تبلیغ کریں، کتابیں لکھیں، داڑیاں رکھیں، سب کچھ کریں، مگر حضور کی اہل بیت کی محبت کے نکال دے آپ کے دل سے، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے نکال لے، ان کا بغض ڈال دے، ان سے نفرت ڈال دے، عداوت ڈال دے، آپ کا ایمان برباد ہو گیا، آپ جہنم کا ایندھن ہو گئے۔ سارا کچھ کرے
حضور کے صحابہ کرام کی عداوت اور بغض ڈال دے آپ کے دل میں. آپ صحابہ کرام کو سب و شتم کریں, ان کو کافر کہیں, ان کو منافق کہیں, ان سے نفرت کریں, سب و شتم کریں, سب کچھ برباد. آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا اس نے. اللہ کے محبوب مقرب بندوں اولیاء صالحین سے نفرت پیدا کر دے, دل میں عداوت پیدا کر دے. بد عقیدگی کی ایک شکل ہے, سب کچھ برباد ہو جائے. کیونکہ اللہ نے کہا جو میرے ولی کا دشمن ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس نے یہی جنگ کروانی تھی, کرا دی. تو شیطان کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے, اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے جہنم بھرنا, دوزخ میں لے جانا. اس کے ہزار حربے جو چاہے استعمال کر لے, دنیاوی حربہ استعمال کرے, دین کے نام پر بھی حربے استعمال کر سکتا ہے. آخرت اور دین کے نام پہ دنیا کمائے کوئی شخص, لوٹ مار کرے, اس کا کام ہو گیا, وہ جہنم کا ایندھن بن گیا. لوگوں کو واعظ کرے, عمل اس کے مخالف کرے. لما تقولون ما لا تفعلون, دوزخ کی آگ کی کینچی سے اس کی زبان کٹ گئی, شیطان کا کام ہو گیا. اس کے واعظ بھی گئے, سب کچھ گئے. تو شیطان کے بڑے ہیلے. تو ایک میں نے عرض کیا کہ عبادات اور طاعات سے بندے کو روک دینا, ایک یہ بھی ہیلا ہے, اور ایک اس سے بھی بڑا ہیلا ہے, اس سے بھی بڑا حملہ ہے شیطان کا, سب سے خطرناک حملہ. اور وہ یہ کہ عبادات سے بھی نہ روکے. نماز بھی کہیں پڑھو, روزہ بھی رکھو, حج بھی کرو, زکوٰۃ بھی دو, صدقہ بھی کرو, خیرات بھی کرو, تبلیغ کرو, سب نیک کام کرو, کرنے دے, نہ چھیڑ چھاڑ کرے. مگر کیا کرے, ان سارے نیک اعمال کے پیچھے آپ کی نیت کو خراب کر دے. نیت فاسدہ ہو جائے, نیت قدرہ ہو جائے, نیت باطلہ ہو جائے. نماز پڑھیں, جی بھر کے پڑھیں, مگر نیت میں ریا ڈال دیں. نماز جی بھر کے پڑھیں مگر اندر عجب ڈال دیں, تکبر ڈال دیں, کبر ڈال دیں, حسد ڈال دیں, حقد ڈال دیں, اندر عداوت ڈال دیں, بغض اور عناد ڈال دیں, اللہ کے بندوں کے ساتھ نفرت ڈال دیں, سارے اعمال برباد گئے. تو یہ سب سے بڑا خطرناک حملہ ہے کہ دیکھنے سے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ آدمی برا ہے, اس کی شکل دیکھیں تو نیک لگے. وہ جو ذوالخویسرہ تمیمی تھا, جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں, جس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حضور کو کہا تھا اتق اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. یعنی بدبخت آقا علیہ السلام کو بھی تقویٰ کا سبق دے رہا ہے. لینگویج اس کی تقویٰ ہے. آپ ذرا دیکھیے, جو بولی بول رہا ہے وہ تقویٰ کی بولی بول رہا ہے. حضور کو سبق سکھا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کو کہتا ہے اے دل عدل کرو. یعنی کہہ کیا رہا ہے, کو برا کلمہ کہا ہے؟ بولیے, عدل کی بات کی, تقویٰ کی بات کی, مگر خرابی کیا کی؟ حیا ختم کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کہ جس ذات کو عدل کرنے کا کہہ رہے ہو ان کے قدموں کی دھول سے تو عدل پیدا ہوا ہے کائنات میں. جس ذات پاک کو تقویٰ اختیار کرنے کی بات کر رہے ہو بدبخت, اس ذات پاک کے جوڑوں کے صدقے سے کائنات کو تقویٰ نصیب ہوا ہے. تو حیا ختم کر دیا, تعظیم ختم کر دی, بولی عدل اور تقویٰ کی رکھی. آپ میری بات کو سمجھیں نا. داڑھی بھی ہے, پہنچے شلوار کے, ازار کے, قمیض پنڈلی تک بھی ہے, نماز ہے, قرات قرآن ہے, تلاوت قرآن ہے, روزے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے, صحابہ کرام تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں چھوٹی نظر آئیں گی, تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں چھوٹے نظر آئیں گے, تمہیں اپنی تلاوت قرآن ان کی قرات قرآن کے مقابلے میں چھوٹی نظر آئے گی, مگر ان کا قرآن اور کچھ بھی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ, دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہوتا ہے. تو دیکھنے سے کچھ پتہ نہیں چلے گا. دیکھنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, حضرت جندب روایت کرتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا کے خلاف خوارج کی جنگ ہو رہی تھی اور سیدنا علی المرتضیٰ نے ہمیں بھیجا خوارج کی طرف پیغام دے کر جنگ لڑنے کے سے پہلے, تو کہتے ہیں کہ یہ متزلزل ہو گئے ان کی تہجد گزاری دیکھ کر, ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان دیکھ کر, عبادت کی کثرت کے ساتھ ان کے سوکھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر, وہ
तना खड़े तिलावत कुरान में मशगूल उनका हाल देखकर वो लगते हैं कि अगर मौला अली शेर खुदा की जुबान से ये सुना ना होता कि उन्होंने फरमाया मैंने खुद आका की जुबान से ये सुना कि दीन से खारिज होंगे, अगर उनकी ये शहादत ना मिली होती तो हम इनको वली समझते। ज़ाहिरी हाल ये था, मगर उनका दीन बर्बाद कर दिया, दोज़ख का ईंधन बना दिया। तो शैतान के ऐसे हमले भी होते हैं। तो मेरा मतलब है कि ज़ाहिरी अमाल उनके उसी तरह रहने देता है, मगर उनके अंदर फितना दाखिल कर देता है, उनकी नीयतों में, उनके अकायद में, और इस तरह अखलाक सय्या दाखिल कर देता है, मगरूर कर देता है और उनको मकर ज़दा कर देता है। इबादत इबादत नहीं रहती। तो याद रख लें कि शैतान की गरज सिर्फ ये नहीं कि आपसे मासियत कारी करवाए, मासियत में डाले, गुनाह में डाले। उसे हाजत नहीं है किसी एक हीले की कि आपसे जरूर गुनाह करवाए, नहीं, उसकी हाजत है आपको जहन्नुम ले जाना। वो जो तरीका इख्तियार कर ले, जिस पर जो तरीका कारगर हो जाए, जहन्नुम को भरना उसका मकसूद है। इसलिए बंदो। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई। तो नाज़रीन, अगर हम मिशकात की हदीस देखें, और यही हदीस सहीह बुखारी के अंदर भी आती है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों से कहा, क्योंकि कुरान भी कह रहा है वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तमाम फरिश्तों से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, हालांकि सजदा अल्लाह को ही था, ये अल्लाह का आर्डर था, हुक्म था। तो इब्लीस से कहा तू भी सजदा कर, उसने अबा इनकार किया, वस्तकबरा ऊपर से तकब्बुर किया। तो नाज़रीन, एक ही जुमला ये भी दिन में डालें, वल्लज़ीना, यकीन मानिए, एक तो वो लोग, कुरान पाक की आयत में फरमाया कि वो लोग एक तो गुनाह करते हैं और दूसरे नंबर पे ऊपर तकब्बर करते हैं। उतनी देर तक वो लोग जन्नत में जा नहीं सकेंगे जब तक ऊंट जो है सुई के जो नक्का होता है, यानी सराख होता है, उसमें से गुजर ना जाए। यह भी कुरान कहता है। तो खैर नाज़रीन, अब इसने तो इनकार किया शैतान ने कि मैं नहीं करूँगा। क्यों? हसद। और दुआ करें अल्लाह पाक हमें तमाम उम्मत मुसलमान को हसद की बीमारी से महफूज फरमाए। वो कहने लगा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इसको मट्टी से बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, मट्टी को फेंके मट्टी नीचे को आती है, और मैं आग से बनाया गया हूँ, और आग जलाए तो ऊपर को जाती है। तो खैर इसने इनकार कर दिया। अब इनकार किया, अब इसको जन्नत से निकाल दिया गया। अब ये क्या कहता है? कहता है कि मैं इस बंदे की वजह से मुझे निकाला गया है कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, यानी इनको गुमराह इनकी करता ही रहूँगा। अब मिशकात की हदीस देखते हैं, सहीह बुखारी की हदीस देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्लीस से चैलेंज किया। इब्लीस ने आगे से ये बात कही कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा हत्ता कि तू जहन्नम के अंदर खुद ही फेंक देगा। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरा बंदा जब भी गुनाह करके मुझसे माफ़ी मांगता रहेगा मैं इसको माफ़ करता रहूँगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहीमी करीमी है। यानी कि अगर बिस्मिल्लाह देखें ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर देखेंगे इसके अंदर रहमान लफ्ज़ आता है। रहमान से मुराद अल्लाह पाक पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त रहम कर रहा है, यानी कि अगर कोई भी है गैर मुस्लिम, काफर, यहूदी, ईसाई, सब अल्लाह का घर है। अगर रहीम से मुराद देखेंगे, रहीम से मुराद देखेंगे ना, तो इससे मुराद अल्लाह पाक सिर्फ क़यामत वाले दिन मोमिनों के ऊपर रहम करेगा। ये बुक अकीदा वासिया मदरसों के अंदर पढ़ाई जाती है, उनके अंदर ये वाक़या, ये बात मौजूद है। तो नाज़रीन, ये दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपने आगे ही झुकने की तौफीक दे, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना से तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।